لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے محسن کرم فرما محافظ سنیت، ہم اہل سنت کی جان پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی پاکیزہ تقریب اور بالخصوص محفل کل میں شریک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے اس محسن کی تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات کھڑے ہیں دائیں بائیں ہیں، وہ ان سے عرض کروں گا کہ وہ محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیں. کچھ دیر میں انشاءاللہ الرحمن ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مذہب و مسلک کے قائد شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا تشریف لائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ مل پائے. ابھی اس موقع کو غنیمت جانیں. حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار صاحب نے کھڑا تو کیا مگر عنوان نہیں بتایا. چلیے یہ ذمہ داری بھی میں خود ہی ادا کر لیتا ہوں، اور شاید ان کا کچھ یہ ہے کہ صاحب عنوان کے بعد بھی اس طرف گفتگو نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو عنوان ہے اس پر گفتگو کروں. صحابیت سیدنا امیر معاویہ اور 14 سالوں کا مسلمان. عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. بآواز بلند ذکر بالجہر کیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بریلی کا احسان ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہماری نظر بریلی شریف کی طرف اس لیے جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی اتنا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ پہ خاص فیضان ہے. آپ جب مجدد کے بارے میں پڑھیں گے ملا علی قاری کا قول، میں یجدد لہا دینہا کی تفسیر میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ مجدد کا مطلب ہوتا ہے من یبین السنت علی البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا. فرمایا مجدد جو تجدید کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت اور بدعت کو الگ کر دیا کرتا ہے. جب حملہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت پر، سرکار کی عزت و وقار پر، اگر کوئی آ کے ختم نبوت کے معنی کو بدلتا ہے تب اعلیٰ حضرت اپنی کتاب المبین ختم النبیین جزاء اللہ عدوہ بے ایبائی ختم النبوہ لکھ کر صحیح معنی کی ترجمانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے اگر سرکار کی افضلیت پر حملہ ہوتا ہے وہاں بھی چیخ کر کہتا ہے نبی افضل نہیں ہے معاذ اللہ، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے ہیں تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین اور بتا دیتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. آپ انشاءاللہ الرحمن گفتگو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو جامع کوثر ملے گا. آپ اس پانی کے لیے اتنے پریشان نہ ہو. یہ پانی کیا ہے؟ یہ وہی پانی ہے جس
کو शिकस्त फाश अगर देने वाली ज़ात है तो करबला में इमाम अली मकाम की ज़ात है। इसलिए इतने परेशान ना होइए, इंशाअल्लाह हमें कौसर का जाम लेना है। अर्ज कर रहा था इमाम अहले सुन्नत का कमाल है, जब फितला राबसियत अपना सर उठा रहा था, इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिख दी रद्दुर रफ़्ज़ा। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पर यह मसला बयान कर दिया। आज के राफ़ज़ी हो के नीम राफ़ज़ी हो, इलाज पहले हो चुका है, फितला आज सर उठा रहा है। हालांकि पहले भी फितला था लेकिन इतना सर नहीं उठा रहा था। मगर याद रखना, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जबरदस्त इलाज दिया है। तुम जाओगे कहाँ कहाँ, हर जगह जाओगे, हम तुम्हें हर जगह शिकस्त देते हुए इंशाअल्लाह नजर आएंगे। इसलिए कि आदमी वहां से नाकाम होता है, उस अस्पताल से रिफर किया जाता है जहां इलाज नहीं मिलता है। इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में अगर कोई भी फितरा पैदा पेश किया जाएगा, इमाम अहमद रजा खान की बारगाह के फैज़ याफ्ता ये नहीं कहेंगे हम क्या करें, हम तो मजबूर है। हमने कहा मजबूरी आला हजरत ने दी ही नहीं है, बल्कि आला हजरत ने हमें इख्तियार दिया है और कहा है जैसा फितरा पैदा हो किताबें लेकर के जाओ और इन सब की तलही खोल दो और दुनिया वालों को बता दो किल के रजा है खंजरे खुमार मर्तबार आका से कह दो खैर मनाए रशर करें। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, यहां जब आए हो तो ये समझ के जाओ सुन्नियत कहते किसको है, समझना है, ताकि कोई मीठा मीठा दिखाकर कड़वा कड़वा पिलाने की कोशिश ना करे। शहर दिखाए शहर पिलाए ये काम ना हो। तवज्जो फरमाइएगा, और मैं सनद भी अहले बैत से उठा कर ला रहा। अहले मेंबर अगर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो फरमा रहे हैं, बस अगर अपने हाथ उठा करके तस्दीक फरमाएंगे इंशाअल्लाह मेरा हौसला बढ़ जाएगा। हालांकि मजीद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस दुआएं चाहिए कि जिस बारगाह से मैं जुड़ा हूं ना, उस बारगाह को देखकर मैं कहता हूं, उन्होंने बड़ी बारगाहों को कहा था, मैं उनके लिए कहता हूं कैसे आकाओं का बंदा हो रजा बोल बारे मेरी सरकारों के। तवज्जो फरमाइएगा, सुन्नियत कहते किसको है, आओ इसको हम खुद समझ रहे हैं उस बारगाह से और उस अहले बैत के पाकीज़ा खानदान से जिन पर हमारी जाने कुर्बान है। हमसे ना कहो कि हम सादात की ताज़ीम कैसे करें, हम जानते हैं अच्छी तरह ताज़ीम करना। अगर तुम्हें सीखना है तो हमसे आके सीख लो। आओ हम मैं बताता हूँ, किताब का नाम सुनिएगा, इहयाउल बैत बेफज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है और रिवायत करने वाले इमाम हसन मुस्तफा है। उन्होंने अपनी किताब में हजरत इमाम हसन मुस्तफा जो हजरत अली के लफ्ते जिगर है, इमाम हुसैन के बड़े भाई है, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, मेरे नबी के नवासे हैं, जिनको सरकार ने हदीस में कहा था इल्ला इब्नी हादा सय्यिद लअल्लाह अन युस्लिह बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। लफ्ज़ सय्यिद का इस्तेमाल मेरे नबी ने जिसके लिए किया वो इमाम हसन मुस्तफा है। उन्होंने ही फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद है। स्टेज आपको नजर आ रहा है, अगर इसके पिलर गिर जाए सारे उलमा नीचे आ जाएंगे, खुदा ना करे, ला क़द्दर अल्लाह वला समाह अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आपने बुनियाद को समझ लिया है। इसी तरीके से मेरे नबी ने महसूस चीज के जरिए माकूल चीज को समझाते हुए फरमाया हर चीज की दो बुनियादें हैं। इस्लाम की पहली बुनियाद है हुब्बु अस्हाबिन नबी की, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। दूसरी बुनियाद क्या है, वह हुब्बु अहले बैतिही, मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। बुलंद आवाज से बोलो, सुन्नियत की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद क्या है, मुस्तफा के सारे सहाबा से। दूसरी बुनियाद ये है कि मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना। और मैं पहली बुनियाद पर ही गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। आज के दौर में एक जुमला बोला जाता है, इन बरेलवियों को क्या हो गया, आज तक तो अमीर माविया का उर्स नहीं मनाते थे, हमने का उर्स मनाया जाता है। तकबीर की
بنیاد پر عرس منایا جاتا ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہمارے یہاں کسی عالم دین کا انتقال ہو جائے، 1 سال کے بعد برسی کے موقع پر عرس مناتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں منا رہے ہو؟ کہنے لگے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ میں نے کہا ان کے تقوی پر قرآن کی دلیل، ان کے تقوی پر حدیث مصطفیٰ، ان کے تقوی پر اجماع سب کی زبان بند رہے گی، اس لیے کہ وہ کہیں گے ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن۔ سرکار نے فرمایا ہے جس کو لوگ اچھا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوتا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کا عرس اس لیے منا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت متقی تھے، ہم نے تاج الشریعہ کا عرس اس لیے منایا ہے، اعلیٰ تاج الشریعہ متقی تھے۔ ہم نے کہا ان کے تقوی پر نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث مصطفیٰ ہے، نہ اجماع امت ہے، بلکہ ہماری قوم کے لوگوں نے ان کو متقی سمجھا ہے، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر ان کی ساری زندگی اطال ہے، دلالت کر رہی ہے۔ اب یہ ایک جملہ دے رہا ہوں، ارے میاں جب کسی کے تقوی پرہیزگاری کو دنیا کا مسلمان بیان کرے تم اس کا عرس مناتے ہو۔ امیر معاویہ تو وہ ہے جن کے تقوی پر قرآن گواہی دے رہا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سارے صحابہ کے لیے تقوی کلمہ تقوی کو یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا ہے۔ سارے صحابہ متقی بھی تھے اور اس کے حقدار بھی تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی متقی عالم انتقال کرتا ہے اس کا عرس منایا جائے، اس لیے کہ دنیا دار اس کے تقوی پر پرہیزگاری پر گواہی دے رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں امیر معاویہ کا عرس کیوں نہیں منائیں گے؟ ان کے تقوی پر اللہ کا مقدس قرآن گواہی دے رہا ہے۔ مولانا گلزار صاحب قبلہ سے کہوں گا کرم نوازی ہو، رات سے میں بھی منتظر تھا، انتظار کی گھڑیاں قریب ہونے ختم ہونے کے قریب تھی، اور ہو سکتا ہے کہ انتظار ہی ختم ہو جاتا، لیکن یہ کرم نوازی ہو گئی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، آج کے دور میں چاہے نام کیسے بھی رکھ لیے جائے، ابھی علامہ شکیل صاحب قبلہ نے ایک نام لیا تھا مولائیت کا، حالانکہ وہ ہے کیا؟ نام نہاد مولائیت ہے، سچے مولائی تو ہم ہیں، ہم نے حضرت مولا کائنات کو دل سے مانا ہے، یہی فرقہ نام نہاد فرقہ مولائیت۔ آج نام چاہے کتنے بھی بدل لیے جائے، لیکن ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے تم کو جو پہچانتا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا دور حاضر میں کوئی جماعت حق پر رہی ہے، اگر ہے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا الملل والنحل کا مطالعہ کیجیے، عبد الکریم سجستانی کو پڑھیے، انہوں نے حدیث کو ذکر فرمایا، کون سی حدیث؟ ستفتری کو امتی والی۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام کا یہ قول بھی ذکر کیا، میرے نبی سے پوچھا گیا من الناجیہ، سرکار کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، ہم تو رجسٹرڈ کامیاب ہے، اور ہمارے نام کو سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا محرم راز فرمایا ہے، تطہیر الجنان واللسان عن سلب معاویہ بن ابی سفیان۔ علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی، جنہوں نے عرب کی سرزمین پر شان امیر معاویہ پہ زبردست لکھا ہے، کبھی الصواعق المحرقہ لکھی ہے، کبھی تطہیر الجنان لکھی ہے، اسی میں ایک حدیث تحریر فرمائی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اہل علم کی محبت کے ساتھ توجہ، ذرا بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَأَطْرَاهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، اور دین میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُ علی بن ابی طالب، اور فرمایا فیصلہ کرنے میں، منصب قضا پر فائز ہونے میں، ججمنٹ دینے میں اگر کوئی ذات ہے تو علی کی ہے۔ آگے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي، ہر نبی کے کچھ قریبی ہوتے ہیں، وہ حواری جو طلحہ و زبیر، فرمایا میرے حواری طلحہ اور زبیر ہے۔ اگلا جملہ
سنیے گا، فرمایا وحیثما کانا سعد بن ابی وقاص کان الحق معه، جہاں سعید بن سعد بن ابی وقاص جاتے ہیں حق بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ سعید بن سعید احد العشرۃ من احباء الرحمن، اور فرمایا سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہے کا یہ 10 میں سے ایک ہے، اور ان کا کمال یہ ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ عبد الرحمن بن عوف بنت جار الرحمن، عبد الرحمن بن عوف وہ ہے جنہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ ابو عبیدہ بن جراح، فرمایا سنو امین اللہ و امین رسولہ، کہا کہ وہ اللہ کے بھی رسول ہے۔ کون؟ ابو عبیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہے۔ کون؟ ابو عبیدہ ابن جراح، اور کہا کہ وہ خدا کے بھی امین ہے۔ اس کی آگے میرے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ ساتھ جملہ ہے، سن لو اس عرض سے لے کر کے جانا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ صاحب السر معاویہ بن ابی سفیان، اور میرے محرم راز کا نام جس نے میرے راز کو سینے میں چھپایا ہے اس کو زمانہ امیر معاویہ کہتا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا فمن احبهم، میں کہتا ہوں ارے فرقہ نام لحاظ فرقہ مولویہ، ذرا اندھے ہو کر کے کتابوں کو نہ پڑھو اور یہ رازیوں کی گریہ وزاری کو دیکھ کر چیخ چلا کر اپنے اندر اس طرح کے ایموشنل جملے پیدا نہ کرو، حقانیت کی بولی بولو، کتابیں پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج کے دور میں امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والے یہ ایک بھی جنتی نہیں ہے، میں نہیں کہتا، ان میں ایک بھی کامیاب نہیں ہے، میں نہیں کہتا۔ سرکار فرماتے ہیں فمن احبهم فقد نجا ومن خالفهم فقد ہلک، فرمایا جو ان سب سے محبت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جن سے دشمنی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہلاکت والے گروہ میں نہیں جانا ہے، کامیابی والے گروہ میں جانا ہے، اور ہمیں فخر سے کہنا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بس 2-4 منٹ چاہتا ہوں اور اس میں انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت علی کی بات ہے نا تو ہم حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی آپ بتاؤ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا نام لے کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کتابیں آپ اٹھا سکتے ہیں، ایک تو تطہیر الجنان بھی ہے، دوسری کتاب تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی، حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ فإنکم لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس تنظر عن کواہلھا۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، خلیفہ رابع حضرت مولا کائنات نے کہا تھا لوگوں معاویہ کی گورنری کو ناپسند مت کرنا، اس سے نفرت مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے امیر معاویہ کو کھو دیا تو سمجھنا اس کا روب و دبدبہ بہت بلند و بالا ہے، اگر اس کو کھو دو گے تو بہت سے سر اپنے تنوں سے جدا نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے ان کے کھونے سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر جو امیر معاویہ کی حیبت بیٹھی تھی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ چلتے چلتے میں بہت ساری روایتیں ذہن میں ہے، امام غزالی کا قول بھی ہے، سیدی غوث پاک کا جملہ بھی ہے، علامہ یوسف ابن اسماعیل کی تصریح بھی ہے، سعد الدین تفتازانی کا قول بھی ہے، لیکن میں بات اہل بیت پر ہی شروع کر کے اہل بیت پر ہی ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کا منظر کس نے دیکھا تھا؟ نوجوانی کے عالم میں مصطفیٰ کی شہزادیوں کو لے کر کربلا سے آنے والی ذات کا نام امام سیدنا امام زین العابدین ہے۔ چلو امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں، امام زین العابدین نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیف تقول فی معاویہ، آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین، میری آواز دور تک جائے گی، ہمیں ظالموں جن سے محبت کی بات کرتے ہو کم سے کم ان کی ہی مان لو تاکہ تمہارا عقیدہ درست ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے رد الرفسہ میں لکھا ہے، عبد الرزاق نامی شیعہ وہ یہ کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا ہے، اگر میں نہیں مانتا تو علی کی محبت میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں بھی کہتا ہوں اگر سچے ہو تو امام زین العابدین کا قول مانو۔ انہوں نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے وحی کتابت وحی کے لیے خاص فرمایا۔
یہ امام زین العابدین کا قول ہے. وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، اور فرمایا جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا تھا. اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب میں ایک جملہ بڑا پاکیزہ نوٹ فرمایا. کہا کہ لوگوں، سرکار کی پیدائش اور آپ کی آمد کی جو علامت توریت میں ذکر کی گئی تھی، اس میں جملہ تھا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امیر معظم سرکار صرف ملک شام کے بادشاہ ہیں؟ نہیں، اللہ نے تو خود فرمایا نا، حدیث قدسی ہے، جعلت فداء لک ملکی ملکی من العرش الی ما تحت الارض، اے محبوب عرش سے لے کر فرش تک سب میں نے تجھے عطا کر دیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا ہے. کیوں کہوں میں؟ آپ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دراصل توریت میں اشارہ ملک شام یعنی سلطنت امیر معاویہ کی طرف تھا، اور بتایا جا رہا ہے آقا کریم علیہ السلام کے لختے دیگر امام زین العابدین سے پوچھا. آپ نے فرمایا وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، اللہ نے ان کو زمین کا امین بنایا تھا. اور اس کے بعد کہا وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، اللہ نے اس بات کو پسند کر لیا تھا کہ یہ امیر معاویہ میرے نبی کے یہاں کاتب کے طور پر رہے. آگے آپ فرماتے ہیں سنو، ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، فرمایا آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. کہاں امیر معاویہ عقل مند بھی تھے، بردبار بھی تھے، امانت دار بھی تھے. غفر اللہ تبارک و تعالی لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ من یسلبہ. اس جملے کو لے کر کے ڈالا، جتنے بھونک رہے ہیں سب ملعون کتے ہیں. ان کو ملعون بول رہا ہوں مطلقاً، ورنہ تو آپ لعنت شخصی کا مسئلہ جانتے ہیں. میں مطلقاً بول رہا ہوں. ارے بچو، کہاں تک بچو گے؟ امام زین العابدین نے کہا اللہ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَن يَسْلُبُهُ، اور جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ لعنت کا توق ہم نے نہیں دیا ہے. جن سے محبت کا دعویٰ تم کر رہے ہو اسی گھرانے نے تمہیں ملعون قرار دیا ہے. ہم ان کی بارگاہ میں ملعون نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے لختے دیگر بس جو چار جملے ہیں اس میں اس کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، سنو کسی نے سوال کیا کانا بینہ و بین جدی کا مکان. آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں امام زین العابدین کی، آپ کے دادا جان مولائے کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی. جملہ دیکھیے گا، فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. کہا میاں یہ تو نوشتہ ازل میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے. آخری پیغام دیکھ لیجئے گا، آپ نے کیا تاثرات پیش کیے. فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا. ہم نے شرح عقائد میں اپنے طلبہ کو پڑھایا بھی ہے اور اپنے اساتذہ سے پڑھا بھی ہے. لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. ہم جب بھی صحابہ کا تذکرہ کریں بھلائی کے ساتھ. امام زین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا. جب بھی امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا بھلائی کے ساتھ کرنا. کیوں؟ فرمایا معاویہ ذو فضائل جمہ، اس لیے کہ امیر معاویہ کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. سنیت صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنے کا نام ہے. جب یہ چیز آپ کو مل جائے گی تو آپ یہ کہتے جاؤ گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میں نے میری زبان سے جملہ نکلا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے بھی رسول وہاں امین تھا، حالانکہ اس کے بعد میں نے بول دیا ہے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سرکار کے بھی امین ہیں اور اللہ رب العزت کی بات